اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو، انظرنا کہا کرو، نیز احترام و تعظیم کے ساتھ سنا کرو۔ تشریح: راعنا کے معنی ہے ہماری رعایت کیجیے۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ کوئی گستاخانہ لفظ نہیں، لیکن یہود اس لفظ کو ایک خراب معنی میں بھی استعمال کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان گفتگو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا تو اسی بدنیتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے۔ بولے بالے مسلمانوں کو ان کی اس بدتمیزی کا علم نہیں تھا، اس لیے دیکھا دیکھی ایسے مواقع پر وہ بھی راعنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید نے یہودیوں کی اس بیہودہ حرکت کا پردہ فاش کیا اور ہدایت کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو بجائے راعنا کے انظرنا کہے۔ اس کے معنی بھی وہی ہے، ہمارا لحاظ فرمائیے، مگر اس میں گستاخانہ معنی مراد لینے کی گنجائش نہیں، اور فرمایا گیا کہ خوب احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا، رسول اور دین و شریعت کے ذکر میں ایسے الفاظ سے بھی احتیاط برتنی چاہیے جس کے معنی اگرچہ درست ہو اور نیت بھی بولنے والے کی بری نہ ہو، لیکن اس میں خلاف ادب معنی کی بھی گنجائش نکلتی ہو۔ اسی طرح ایسے مباح کام سے بھی منع کیا جائے گا جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ دوسرے فاسد فکر و ذہن کے لوگ اس کو اپنی غلط کاریوں کے لیے ڈھال بنا لیں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ جو لوگ کفر پر کمر بستہ ہے، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکین میں سے، نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والے ہے۔ تشریح: یہودیوں کو اصل حسد اس بات سے تھا کہ نبوت کا شرف بجائے بنو اسحاق کے بنی اسماعیل کو کیوں حاصل ہو رہا ہے۔ اسی کا جواب دیا گیا ہے کہ نبوت سے سرفراز کیا جانا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جسے چاہے اپنے فضل سے سرفراز فرمائے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، ہم کوئی بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر ہی یا اسی کے مانند دوسرا حکم عطا کر دیتے ہیں۔ تشریح: قرآن مجید کے احکام اور الفاظ میں نسخ واقع ہوا ہے۔ نسخ کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے ایک حکم دیا جائے، پھر تجربے سے حکم دینے والے کو اندازہ ہو کہ یہ حکم صحیح نہیں تھا، اس کے بجائے فلاں حکم ہونا چاہیے، جیسا کہ انسان کو پیش آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا نسخ پیش نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ صورت کم علمی کی وجہ سے پیش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے۔ کبھی نسخ حکمت و مصلحت کے تقاضے سے ہوتا ہے، جیسے ایک معالج دوائیں تجویز کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ چند دنوں بعد نسخہ تبدیل کرنا ہے، لیکن وہ قبل از وقت اس کی اطلاع نہیں کرتا اور وقت پر نسخہ تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کم علمی کے باعث نہیں کہ یہ تبدیلی پہلے سے اس کے علم میں تھی۔ نسخ کی یہی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائی جاتی ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ پھر نسخ کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ الفاظ باقی رکھے جائے، معنی منسوخ ہو، دوسرے الفاظ کی تلاوت اور معانی دونوں منسوخ ہو جائے۔ پہلی صورت کو قرآن مجید میں منسوخ کرنے اور دوسری صورت کو بلا دینے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے بہتر یا اسی طرح کا حکم لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا حکم لایا جاتا ہے، وہ دوسرا حکم یا تو اس سے آسان ہوتا ہے
تو دنیا کے اعتبار سے بہتر ہوا، یا اس میں مشقت اور احتیاط زیادہ ہوگی تو اجر و ثواب کے اعتبار سے بہتر ہوا۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اے مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ تشریح: یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیہودہ سوالات بھی کرتے اور نامناسب مطالبات بھی۔ مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا کہ جیسے تم یہودیوں کا دیکھا دیکھی اپنی سادگی اور سادہ لوحی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہہ کر مخاطب کرنے لگے، ایسا نہ ہو کہ انہی کی طرح پیغمبر سے سوالات اور مطالبہ بھی شروع کر دو۔ یہودیوں کو قرآن مجید کے الفاظ و احکام میں نسخ کے واقع ہونے پر بھی اعتراض تھا، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بیجا اعتراضات و شبہات کا تم بھی شکار ہو جاؤ، کیونکہ وہ چاہتے ہی ہے کہ تم کو دین کی نعمت سے محروم کر دے۔ اس تشریح کے مطابق اس آیت کے مخاطب مسلمان ہے۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کی بجائے کفر کو اختیار کرے وہ یقیناً راہ راستہ سے دور ہٹ جائے گا۔ تشریح: یعنی مشرف با ایمان ہونے کے بعد رسول کی شان میں کوئی گستاخی یا اعتراض کر گیا تو یہ راہ راستہ پا کر پھر اس سے محروم ہو جانا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، بہت سے اہل کتاب دل سے خواہاں ہے کہ تم لوگوں کو مسلمان ہونے کے بعد پھر مرتد کر دے، یہ محض ان کے حسد کی وجہ سے ہے، باوجود کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ تشریح: مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبونے کی یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو یہودیوں کو تھی ہی، آج تک وہ اسی سازش میں لگے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان کھل کر مرتد نہ ہو تو کم سے کم ان میں تشکیک اور اپنے دین کی تئیں بے اعتمادی و بے اعتباری پیدا کر دی جائے۔ مستشرقین کی تمام مساعی کا خلاصہ اس کے سوا اور کیا ہے؟ قرآن مجید نے متنبہ کر دیا کہ مسلمان ہمیشہ اس سازش کے بارے میں اپنے کان کھڑے رکھے اور ان کے مکر و فریب سے اپنا دامن بچائے رکھے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خیر عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تشریح: اس وقت تک جہاد کا حکم نہ آیا تھا، اس لیے مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ اشتعال سے بچے، صبر کا دامن نہ چھوڑے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آ جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے عالم آخرت کے لیے بھیجوں گے اللہ کے پاس اسے موجود پاؤں گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ کہتے ہیں جنت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جائیں گے، یہ محض ان کی آرزوئے ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے رب کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے، نہ ان کے لیے اندیشہ ہے اور نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے۔ تشریح، یعنی یہود کہتے تھے کہ صرف یہود جنت میں جائیں گے، اور عیسائیوں کا خیال تھا کہ صرف عیسائیوں کو جنت میں داخلہ ملے گا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سب دعویٰ بلا دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی اور جنت میں جگہ پانے کا اصول بیان فرما دیا کہ جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے۔ یہودی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور عیسائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو اب اسلام کے آنے کے بعد نہ یہودیت میں نجات باقی رہی نہ عیسائیت میں۔ نیز ایمان میں اخلاص بھی ضروری ہے، اس لیے منافقین کا ایمان بھی معتبر نہیں کہ یہ اخلاص سے خالی اور محض دکھاوے کے طور پر ہے۔ گویا اب اخلاص کے ساتھ مسلمان ہونا ہی جنت میں جانے کی کلید اور دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔